خواتین حضرات السلام علیکم۔ ٹیبل ٹاک with مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں پنجاب کے ضمنی انتخابات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی حکومت سازی اور اس سے جڑے ہوئے دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز صحافی و تجزیہ نگار سید سردار احمد پیرزادہ۔ پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، بڑا دلچسپ ضمنی انتخاب ہوا اور تقریباً فضا یہی بن گئی تھی کہ شاید جیسے کوئی جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، حالانکہ پنجاب کی صرف 20 سیٹوں پر انتخابات۔ آپ کے لیے اس میں کون سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو شاید میڈیا میں اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوئی یا لوگوں کی نظروں سے چھپی رہی؟ بہت شکریہ مقیم صاحب۔ پنجاب میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ضمنی انتخابات بھی ہوں اگر اور بڑی جماعتوں میں ہوں تو وہ ان میں بھرپور گہما گہمی ہوتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ شاید یہ جو عام انتخابات جیسا وہاں چلن چلتا ہے، جس کی ایک بڑی مثالیں اگر دیکھیں تو ڈسکا کے انتخابات ہیں جو پچھلے سالوں میں ہوئے، اور ایسے تو گزشتہ جو اب دنوں میں جو انتخابات 17 جولائی کو پنجاب میں ہوئے ہیں 20 نشستوں پر، تو یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ ایک تو تعداد ٹھیک تھی سائز، لیکن اس کی بڑی اہمیت اس لیے تھی کہ جو پنجاب میں اسمبلی ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے کے بعد ہل جل جانے والی ہے، یعنی وہاں زلزلے کی کیفیت آ سکتی ہے، اور پنجاب اسمبلی میں اگر کوئی ایسی کیفیت ہوئی تو حکومت میں بھی زلزلے کی کیفیت آ سکتی ہے، اور اگر پنجاب حکومت میں زلزلے کی کیفیت آئے تو اس کے اثرات جو ہیں، آفٹر شاکس جو ہیں، وہ وفاقی حکومت پر بھی آتے ہیں۔ اب آپ نے جیسے کہا کہ اس میں دونوں بڑی جماعتیں جو تھیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ اب نون لیگ کو دیکھا جائے تو اسے پنجاب کی جماعت کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ سندھ کی اگر جماعت پیپلز پارٹی کو کہا جائے تو وہ یہاں ایک تسلی چلاؤ پروگرام کے ساتھ تھی، جو نون لیگ کو تسلی دی جا رہی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آن گراؤنڈ تو ان کا ایز سچ کوئی اسٹیک نہیں تھا جس کی بنیاد پر، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے کمپین میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا پیپلز پارٹی نے۔ یہ تو چل سکتے تھے اسٹیج پر بھی اور ووٹروں کو نکالنے میں بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن آن گراؤنڈ پیپلز پارٹی بالکل ایک تسلی پروگرام کے ساتھ چلتی رہی۔ اب ایک اور بڑی اہم بات جو سامنے میں نے جو دیکھی ہے، اور جو ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے پروگرام میں دینا چاہتا ہوں، کہ دیکھیے کہ مریم نواز نے گزشتہ 1-2 برسوں میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، وہ ضمنی انتخابات ہی ہو رہے ہیں، ان کی جو کمپین ہے وہ اپنے ذمہ لی ہوتی ہے، وہ کراؤڈ پلر ہیں، یعنی وہ مجمع اکٹھا کر لیتی ہیں۔ لیکن بڑی حیران کن میں آپ کے سامنے جو شماریات رکھنا چاہتا ہوں، اسٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں، کہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے اور اس میں تینوں چاروں بڑی جماعتیں تھیں، پی ٹی آئی تھی، پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ نون تھی۔ مسلم لیگ نون کی کمپین حسب روایت مریم نواز کو دی گئی، اور انہوں نے بہت بھرپور کام کیا وہاں پہ، انتھک محنت کی، اور بہت دور دور سے وہ جو پہاڑی علاقے وہاں سے بھی لوگ، خواتین و حضرات، بچے سب نکل کے آئے اور مریم نواز کے جلسوں میں آئے۔ یعنی اگر آپ سائز دیکھیں اور مریم نواز کے جلسے دیکھیں تو کہا جا سکتا تھا کہ ایجی کے میں اس سے بڑے جلسے شاید اب تک نہیں ہوئے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا کہ مریم نواز کے اتنی کراؤڈ پلر ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون جو حیران کن حد تک شکست کھا گئی۔ پھر آپ آئیے گلگت بلتستان میں، وہاں بھی جو انتخابات تھے، جو جلسے تھے، وہاں بھی مریم نواز نے کراؤڈ پولنگ کی، بہت بھرپور جلسے کیے، دن رات انتھک محنت کی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ مسلم لیگ شکست کھا گئی۔ اب آپ پنجاب میں آئیے، پنجاب کے جو 20 انتخابات ہیں، میں خود بہت حیران اور قابل ستائش بات ہے کہ مریم نواز نے ایک دن میں 2 جگہوں پر اور بڑے لمبے فاصلے طے کر بڑے بھرپور جلسے کیے، بہت انتھک محنت کی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ بیماری دیکھی، نہ گرمی، نہ سردی۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا کہ بری طریقے سے بلکہ حیران کن، حیرت انگیز طور پر شکست کھائی۔ یعنی مریم نواز نے جتنی الیکشنز کی کمپین چلائی اب تک، اس میں کراؤڈ پولنگ ہونے کے باوجود اور تمام جلسوں میں ایک بھرپور شرکت کے باوجود رزلٹ مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں آیا۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیے کہ
اس میں ایک اور 2-3 چیزیں بھی میں نے محسوس کی جو میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ کیو لیگ اس میں سب سے زیادہ فائدے کی جماعت ہے. یعنی اگر یہاں پر پنجاب اسمبلی میں کوئی ہل جل ہوتی ہے, کوئی گہما گہمی ہوتی ہے, تو فائدہ پرویز الہی کو, کیونکہ پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہیں حمزہ شہباز کے مقابلے میں. اب اگر دیکھیے کہ جو مونس الہی ہیں اور پرویز الہی ہیں وہ آپ کو پوری کمپین میں کہیں نظر نہیں آئیں گے, بلکہ صحافیوں نے سوال بھی کیا آخری دنوں میں کہ آپ کی کمپین نظر نہیں آ رہی. تو وہ بس اللہ لوگ آدمی ہے, اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ جیت بھی گئے اور کمپین میں نظر بھی نہیں آئے. پھر بڑی حیران کن بات فواد چودھری کا آپ دیکھیے ایک دن پہلے کا شاید بیان ہے کہ ہماری 16 سیٹیں کنفرم ہیں پنجاب میں. اس وقت نون لیگ جو تھی آسمان پر پرواز کر رہی تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ 12-14 نہیں بلکہ 15-16 سے بھی کم سیٹیں لے گی. لیکن فواد چودھری نے 16 سیٹوں کا کہا, 15 تو کنفرم ہو گئی. ایک سیٹ جو PP7 ہے راولپنڈی کا, وہاں پر جو شبیر روان ہے وہاں پہ ری پولنگ ہو رہی ہے. 49 صرف 49 ووٹس کا مسئلہ ہے وہاں, سوری ری پولنگ نہیں ہو رہی بلکہ وہ عدالت میں گئے ہیں ری کاؤنٹنگ کے لیے. تو لہٰذا 16 کے وہ بھی قریب ہے. یہ بھی ایک جو غیر محسوس حیران کن بات ہے. اب اگر آپ اس پہ آتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں, اس کے آگے چل کے کیا ہے, یہ بہت دونوں طرف, مطلب جو عمران خان ہے میں اپنے اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ پنجاب میں اتنی دعوے یا بیان تو بالکل مختلف چیز ہوتا ہے. ظاہر جلسے میں جلوسے میں سیاستدان ایک بہت بڑی بات کرتا ہے, لیکن انہیں واقعی آن گراؤنڈ یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی سیٹیں لیں گے. اور دوسری طرف نون لیگ شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو پنجاب کی صورتحال بہت حیران کن اور حیرت کدہ میں آپ سمجھیے اس وقت چل رہی ہے. جی میں آپ کی جو گفتگو کا لب لباب ہے PMLN کے بارے میں, اگر وہ شاعرانہ انداز میں بات ہونا تو وہ تو پھر یہی ہے کہ کسی کی نیند اڑی اور کسی کے خواب گئے, کسی کی نیند اڑی اور کسی کے خواب گئے, سفینے سارے اچانک ہی زیر آب گئے. ہمیں گمان نہ ہوا ایک ذرا سی غفلت سے, ہمیں گمان نہ ہوا ایک ذرا سی غفلت سے, ہمارے ہاتھ سے مہتاب و آفتاب گئے. واہ جی واہ. اب یہ بتائیے کہ کیا سارے اندازے غلط ہوئے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ چلیں فواد چودھری کا بیان اس کے قریب ہے, لیکن لوگ اس لہر کو, PTI کی لہر کو, عمران خان کی مقبولیت کو ذوالفقار علی بھٹو سے ملا رہے ہیں. اس میں وہ کس حد تک حق بجانے کا؟ دیکھیے یہ میرا نہیں خیال کہ ایسی حق بجانب ہونے کی بات ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ بالکل ایک مختلف شخصیت تھے, مختلف ماحول میں تھے اور مختلف لاجکس اور لے کر آئے تھے. عمران خان تو ان کے سائے میں اپنا قد بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں. PTI اور عمران خان جو ہیں ان کے سائے میں اپنا قد بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے. اب جو وقت بتا رہا ہے اور جو چالیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان سے بہتر یا ان سے شروع سیاستدان اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. اگر ہم آصف علی زرداری کو کہتے تھے تو بے شک وہ سیاسی پتے چالیں چل رہے تھے, لیکن جتنی تیزی سے اور جتنے بہتر انداز سے عمران خان نے اپنے پتے کھیلے ہیں کوئی بھی نہیں کھیل سک رہا اب اس موجودہ دور میں. دیکھیے اب ذوالفقار علی بھٹو کی آپ نے بات کی, یہ بھی ایک بہت بڑا پتہ ہے. یعنی انہوں نے 2 طریقے سے کام کیا. ایک تو انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو ایڈمٹ کرتے ہیں, ایڈمائرر ہیں ان کے, ان کی بھی ہمدردیاں حاصل کی کہ دیکھو جی یہ ایک ایسی شخصیت کو ایڈمائرر بن رہے ہیں اور ایسی شخصیت کا ان کی بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی جو واقعی ایک شخصیت تھی سیاسی. تو ان کی ہمدردیاں انہوں نے حاصل کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کراس نہیں کیا. ان کی وجہ تھی اگر وہ کہتے کہ جی میں یہ سب سے بڑے قائد اعظم کے بعد اگر یہی لیڈر ہے, اگر فرض کیا یہی بول دیا جاتا تو آپ دیکھیے کہ سب ان پہ تنقید کرتے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھول گئے. تو اتنی بہتر چال میرا خیال ہے کہ نواز شریف کیا کسی نے بھی نہیں چلی. اس کے بعد آپ آئیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک آپ سمجھیے وہ لگاتے ہیں, جھٹکا لگاتے ہیں. اس کے بعد جب ضرورت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو لگام ڈھیلی کرتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے تو لگام کھینچتے ہیں کسی سواری کی آپ نے کرنی ہو. تو جو عمران خان صاحب ہیں بڑے اس طرح سنبھل کے چالیں چل رہے ہیں. لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں
کہ کیا یہ سب کچھ عمران خان صاحب خود اتنی سمجھ سے کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی سمجھ موجود ہے؟ کیونکہ پیچھے کا سمجھ ہونا وہ بہت ہوم ورک کی بنیاد پر سمجھ آتی ہے. تو کیا اس سمجھ سے عمران خان کو بہت زیادہ آگے فائدہ مل رہا ہے؟ اور دوسری یہ بات کہ یہ جو ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا بیانیہ کامیاب ہوا ہے. دیکھیں بیانیہ تو اور کارکردگی ناکام ہوئی ہے. یعنی جو نون لیگ تھی اس کی کارکردگی پرفارمنس کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ چلتی تھی. اس 2 مہینے میں تو خیر انہوں نے پرفارمنس دی بھی نہیں, لیکن اب اگر سابقہ پرفارمنس کی بنیاد پر اگر بات کریں تو وہ فیل ہوئی. لیکن عمران خان صاحب کا بیانیہ کامیاب ہے. تو بیانیہ کامیاب ہونا تو یہی ہے کہ جو زیادہ بات کر لے سوشل میڈیا پہ, خواہ اس کی حقیقت ہو یا نہ ہو, خواہ وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے. وہ وہی بات کہ وہ جو جرمن جنرل کی بات کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے, یعنی پریپیگنڈے کی بنیاد پہ. بیانیہ پریپیگنڈا ہی ہے نا, تو پریپیگنڈے کی سچائی ہونا یا نہ ہونا اس بات سے علیحدہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب 2018 میں آئے, انہوں نے کہا جی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر بناؤں گا, فلاں یہ کام کروں گا. اس میں کتنی بات سچ ثابت ہوئی, لیکن ان کا بیانیہ ابھی بھی وہی چل رہا ہے, وہی بک رہا ہے. اب یہ جو سازش کے حوالے سے ہر فورم پہ سازش کا بیانیہ کو غلط کہا جا چکا ہے, جھٹلایا جا چکا ہے, لیکن ابھی بھی چل رہا ہے. چور ڈاکو کی بات کریں تو وہ تو ہماری عدالتیں کسی کو بھی آج تک 1947 سے آج تک پروو نہیں کر سکی سیاست کے حوالے سے کہ کون چور ہے کون نہیں. یحییٰ خان نے بھی بندے نکالے تھے, اس کے بعد ضیاء الحق نے بھی نکالے تھے, مشرف نے بھی کہے چور ڈاکو, اب یہ بھی. تو وہ تو ایک خیر علیحدہ بات ہے, لیکن کہیں بھی کوئی چیز پروو نہیں ہوئی عمران خان صاحب جو لے کے چلے, لیکن ان کا بیانیہ. تو یہ ایک بڑی میرے نزدیک تشویشناک بات ہے کہ یعنی آپ جھوٹ بول کے بات پھیلائیں اور آپ کامیاب ہوں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں جو ہے نا ایک فکر کرنی چاہیے کہ یہ اخلاقی حوالے سے بھی بڑے مسائل اس میں آگے جنم لے سکتے ہیں. جی میں اسی کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے بیانیے کا بھی ذکر کیا اور اخلاقیات کو بھی مینشن کر دیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ بیانیہ عمران خان کی طرف سے تو یہی ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھرت پور لٹ گیا ہوئی میری اماں, اور دوسری طرف سے یہ تھا کہ فرا گوگی کھا گئی, بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا سب کچھ, اور مانیکا فیملی اس وقت امیر ترین فیملی ہے پنجاب کی, اور خوددار کھا گیا. اب اس میں عوامی مسائل وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئے, یا اگر آپ کے نوٹس میں آیا تو آپ بتائیے. آپ نے بالکل درست کہا, 100% میں ایگری کرتا ہوں کہ بیانیہ, میں نے یہی کہا نا کہ بیانیہ یہ ہے کہ جو ایکسپلائٹ کر لو اور معاملات آگے چلاؤ. اب آپ نے جیسے بات دونوں طرف سے ایک جیسا تھا, یہ چور ڈاکو کہی جا رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ فرا گوگی کا ساری کمپین چل رہی تھی. مثلا مریم نواز سوائے ایک نعرے کے جی فتنہ خان کو پنجاب سے اٹھا باہر پھینکو, فتنہ خان, یہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی کہیں جلسے جلوسوں میں. اب کوئی ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی تھریٹیکل اکیڈمک بات کر کے اپنی سیاسی کمپین چلائیں. یہ تو کوئی جو کرے گا وہ بیوقوف شاید کہلائے گا, کیونکہ لوگ بھی نہیں سنیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ جو پاپولر جو اس وقت آئٹم چل رہا ہے, جس طرح انڈین فلموں میں آئٹم سانگز ہوتے ہیں, جو آپ سمجھیے کہ اریاں سانگ ہوتے ہیں, گانے ہوتے ہیں, وہ بڑے مقبول ہوتے ہیں, لوگ بعد میں ان کے کلپ بھی دیکھتے ہیں. یہی چیز ہمارے اس وقت پالیٹکس میں آ گئی ہے کہ بیانیہ چلاؤ جی. اب بیانیہ جس کا کامیاب ہوگا, جس کا بہتر ہوگا, وہی کامیاب ہوگا, خواہ اس کی ریئلٹی سے دور دراز کا بھی تعلق نہ ہو, جس کی میں نے آپ کو مثال دی. اب آپ نے فرا گوگی کی بات کی, مجھے یہ بتائیے ان کے پاس بھی 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں نا, کتنے کیس آپ بنا چکے ہیں فرا گوگی کے حوالے سے. اب اگر آپ نے اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ 1-1.5 سال 2 سال سے یہ جو نون لیگ یا آپ اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس انبار لگ چکے ہیں یہ کرپشن کے, عمران خان کے, ہمارے پاس فلاں دفتر بھر چکے ہیں. بھئی وہ کہاں ہیں, آپ کے پاس کہاں ہیں؟ دیکھیے ہماری ایک سیاست ہے, سیاست کی جو یہ چال میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ اچھی ہے یا بری, لیکن ریئلٹی بیسڈ ہے, آن گراؤنڈ ہے. وہ یہ کہ اپنے جو حریف ہیں ان کی ایسی تیسی کرو, ان کو جیل بھیجو, ان کو بند کرو. یہ غلط ہے یہ صحیح, میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن آن گراؤنڈ ہے. عمران خان نے آتے ہی کیا کیا,
نواز شریف کو جیل، ان کے سامنے ان کی بیٹی کو جیل، شہباز شریف کو جیل، حمزہ شہباز کو جیل، فلاں کو جیل. انہوں نے نہیں دیکھا عمران خان نے کہ یہ واقعات سچے ہیں، ان کے خلاف کیس سچے ہیں یا برے. ان کا ایسی تیسی کری جاؤ، اور اس کا انہوں نے فائدہ لیا، بہت بھرپور فائدہ لیا. اب یہ ایک اگر مصلح بنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، اگر اصلاحی یہ کام پہ چلیں تو سیاست چھوڑ کے پھر ایک ریفارم کمیٹی بنا لیں، کوئی ایسا ویلفیئر کا ادارہ بنا لیں اور ٹیوشن پڑھائیں کہ ویلفیئر کرنی چاہیے. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک اور بتاؤں، بڑی مایوسی ہوئی ہے. مایوسی یہ ہوئی کہ یہ ایک بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر مشہور تھے کہ جی پنجاب میں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بالکل ٹھیک تھا. لیکن جو ہی وفاق میں آئے ہیں یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے، کولیپس ہو گئے ہیں، اور ان کی جو جتنی ایڈمنسٹریشن تھی وہ ساری زمین بوس ہو گئی. دوسری طرف ایک اور مایوس کن بات آپ کو بتاؤں یہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے، کہ حمزہ شہباز کے بارے میں کہا جاتا تھا ہماری بیٹھکوں میں کہ ہم لوگ جب ملتے تھے کہ ایک بات مشہور تھی کہ حمزہ شہباز پنجاب میں جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے اس کے بادشاہ ہیں. یعنی پنجاب میں ہمارے ہاں ذمہ داروں میں ڈیرہ داری میں کہتے ہیں نا کہ جی وہ ان کے گھر چلے گئے، ان کے ہاں چلے گئے، ان کی شادی غمی میں چلے گئے، جوڑ توڑ کرنا جسے کہتے ہیں. تو اس جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں حمزہ شہباز. لیکن آپ دیکھیں اسی بادشاہ جو ہے وہ منہ کے بھر گرے ہیں سیاسی طور پر ضمنی انتخاب میں. لہٰذا باپ بیٹا جو پولیٹیکلی جتنی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، اس کا جو خمیازہ اور اس کا جو نقصان نون لیگ کو بھگتنا پڑے گا وہ شاید اس سے زیادہ ہوگا جو موجودہ یہ 20 سیٹیں ہارے ہیں. جی سردار صاحب، پی ٹی آئی میں بھی کنفیوژن کا دو عملی نظر آ رہی ہے. ایک جانب وہ پنجاب کی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور اس کو پرولونگ بھی کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کرائے جائیں. دیکھیں جی دیکھیں مکیم صاحب، بات یہ ہے جو پی ٹی آئی ہے نا وہ صرف عمران خان ہے، یہ آپ بالکل کلیئر ہمیں رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتی. یہی پرویز الہی جن کو وہ ڈاکو کہتے تھے ان کے ساتھ ملے، اب وہی چیف منسٹری کے لیے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ میں آپ کے اس پروگرام میں اپنی تجزیہ دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب شک کرتے ہیں پرویز الہی کے اوپر. اور جس طرح سے ان کو عمران خان کو یہ کامیابی ملی ہے تو وہاں یہ چیز ابھر کر سامنے آئے گی کہ وائی پرویز الہی کی کتنی سیٹیں ہیں وہاں پہ کیوں لیگ کی، وہ تو ساری پی ٹی آئی کے ہے. تو پی ٹی آئی کے سر کے اوپر پرویز الہی کو کیوں بٹھایا جائے؟ اور جو میں اس میں کہوں کہ جو ذہن قریشی ہیں، جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، آپ کو پتا ہے شاہ محمود قریشی نے یہ اسی الیکشن میں کمپین میں کہا تھا کہ جی مجھے ہرایا گیا. مطلب وہ بننا چاہتے تھے صوبائی اسمبلی کے ممبر اور اس کے بعد پھر وہ شاید چیف منسٹری پہ آنا چاہتے تھے. اب کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کوشش کریں گے؟ کیا عمران خان یہ نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کا اپنا بندہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہو؟ پرویز الہی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے اور یہ عمران خان کی شخصیت سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ وہ شک کرتے ہیں اور بڑے وہ ایک لحاظ سے بے دید بھی ہو جاتے ہیں، میں اگر ایک سادے جملے میں بات کروں تو. لیکن اب پرویز الہی اور عمران خان کا بھی آمنا سامنا اندرون خانہ موجود ہوگا. جی آپ کے سامنے مطلب مثال بھی ہے، منصور بٹو صاحب کے دور میں وہ 16 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے تو بی بی بے نظیر کو خود لاہور آنا پڑا تھا کہ بٹو صاحب بڑی شکایتیں ہیں، ہمارے ایم پی ایس کے کام نہیں ہو رہے. فیصل صالح حیات کو حالانکہ سینئر وزیر بنا دیا گیا تھا لیکن کام انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوا دی تھی پوری پیپلز پارٹی سے، اور یہی پوزیشن اب ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں مثال، لیکن وہ دور اور تھا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ بے نظیر کو اور طریقے سے ڈیل کر رہی تھی اور منظور بٹو کو اور طریقے سے ڈیل کر رہی تھی. لیکن اب اس وقت جو ہے پرویز الہی اور عمران خان دونوں جو فیوریبل ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لیکن جو عمران خان کا ایک پرسنالٹی پوسچر ہے وہ بڑا مختلف ہے. دوسری طرف پرویز الہی جو ایک اندرون خانہ میل جوڑ کر سکتے ہیں وہ شاید اتنا کھل کے وہ عمران خان جو ہے وہ نہیں کرتے. لیکن بہرحال یہ دونوں جو شخصیات ہیں وہ ان کے جو راستے ہیں ادھر ہی جاتے ہیں، لیکن بے نظیر کے راستے اس وقت مختلف تھے اور بٹو صاحب کے مختلف تھے. تو دیکھیے جی اب یہ الیکشن کمشنر کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے عمران، ہاں جی بالکل جناب وہ بالکل مریم نواز کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، جا کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. اب وہ اطلاعات یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے وہ پیمرا سے ریکارڈ منگوا لیا ان کی اس گفتگو کا
اور دوسری جانب الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے برابر اختیارات ہیں. اگر وہ کہیں توہین عدالت کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع کر دیں تو ان کے لیے پھر مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بات تقریباً شروع بھی ہو چکی ہے، یہاں لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ دیکھیے جو عمران خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی ہے، وہ الیکشن کمیشن پر کیوں پریشر کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہمارے سامنے ہے، جو فورن فنڈنگ کیس ہے، اس حوالے سے جو خدشات ہیں عمران خان کے ذہن میں وہ شاید اہم ہوں، اور جو اس لیے وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں اور کریں. ہم تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو موجودہ انتخابات، لوگ تو مبارک دے رہے ہیں عمران خان، کہتے ہیں کہ جی وہ شاید اس مبینہ طور پر کہ وہ یہ اس الیکشن کو وہ بدلنا بھی چاہتے تھے. یعنی وہ ہر طریقے سے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان پر الزامات لگا رہے ہیں ان کے پاس. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری طرف جو نون لیگ ہے، مریم نواز، وہ بھی اب الیکشن کمیشن پر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ جی ہمیں جلد سے جلد فیصلہ سنائیں. شہباز شریف وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد. یعنی آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بجائے سیاسی میدان میں اپنا مقابلے کرنے کے ایک ادارے کے اوپر، ایک جو انسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن ہے، اس کے اوپر جا کے اب کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارے حق میں یا ہمارے مخالفت میں، مخالف کی مخالفت میں فیصلہ کریں. یعنی اس کے اوپر اب ڈیپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کے پاس بے شک انتخاب یہ آئینی اختیارات ہیں. اگر چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن یہ سمجھے کہ عمران خان نے ایسی باتیں کی ہیں اور وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں تو بے شک آتی ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں پھر فائدہ دیں گی اپوزیشن جماعتوں کو. پھر عمران خان یہی کہیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اپوزیشن جماعت کی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اب بات یہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ ریزرو کر لیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک سوچ موجود ہے کہ جب فیصلہ لمبا ہو جائے، ریزرو اس میں عرصہ لمبا لگ جائے تو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہوتی. یہ پچھلی روایات ہیں، تو اس لیے لوگ شک بھی کر سکتے ہیں معذرت جو کے اس کو ساتھ آپ کہیے. جی سردار صاحب، جی معذرت کے ساتھ وہ اصغر خان کیس پڑا ہوا ہے نا؟ بالکل آپ درست کر رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ اسی لیے اس کے پیچھے اگر وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ اس حمام میں کون کون ننگا ہے. نہیں کہیں گے، بلکہ اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں سامنے آئیں گے، اور اس کے پیچھے اور بھی بہت سے چہرے نکلتے چلے جائیں گے. وہ تو تسبیح کے دانوں کی طرف ہو جائے گا نا. تو یہ فیصلہ ریزرو کر لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھیے کہ سافٹ کوشن ہوتا ہے کہ عدالت میں بھی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، اور وہ لمبا سے اس کو دیر سے دیر کرتے چلے جائیں. بہرحال یہ کوشچن ہے اس وقت کہ دیکھیے کہ کب فیصلہ سناتے ہیں الیکشن کمیشن. جی یہ ہے کہ وہ ادارے ہمارے یہاں گھبرا جاتے ہیں. سرکاری ملازم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ بکر نہیں تو سرکر، تو وہ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سیاست دانوں پہ ہاتھ ڈالیں. 101 مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اگر نیب کے دفتر پہ پتھراؤ ہوتا ہے تو دوبارہ وہ ملزم کو بلانے کی آپ جرت نہیں کرتا، صحیح اور کہہ رہے ہیں. بس عدالتوں میں تھریٹ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی بات تو جی 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 یہی بات تو آپ دیکھیے نا، کہا جا رہا ہے کہ جب نواز شریف نے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ شخصیات تھی ان پر ان کے نام لینے شروع کیے تو جھکاؤ اس طرف ہوگا. مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے. اب عمران خان نے بھی یہ کیا تو جھکاؤ اس طرف کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ. تو یہ وہ والی بات جو اس کو آگے کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہمارے ادارے یا آپ کہیے کہ جو طاقتور جو مقتدر جو حلقے ہیں وہ شاید بادبان کی طرح چلتے ہیں کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے، جدھر پریشر چل رہا ہوتا ہے اس طرف اڑتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک مبینہ روایت ہے. اب کہاں تک حقیقت ہے یہ ایک تاریخ ہی بتاتی ہے. تاریخ تو اسی حوالے سے بہت کچھ لکھتی ہے. جی بہتر. اچھا سر، یہ اب گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا اسمبلیاں توڑ دی جائیں یا پی ڈی ایم جو ہے وفاق میں حکومت کنٹینیو رکھے. دیکھ لیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکانومی کی صورتحال تو وہی رہے گی. فچ نے آج ہماری وہ جو ہے کریڈٹ ریٹنگ وہ لو کر دی، اوپر سے ڈالر آج ہائیسٹ نمبر پہ گیا پوری تاریخ میں پاکستان کی. تو اصل مسئلہ تو اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کا ہے اور ملک کے جو وہ سرکولر ڈیٹ ہے اسے کم کرنے کا ہے، کہ وہ چاہے نئی حکومت آئے چاہے یہ پرانی حکومت رہے. تو اس میں اب یہ مسئلہ فیصد غورس بن گیا کہ کیا
کنٹینیو کریں یا نہ کریں. میرا خیال ہے پی ڈی ایم میں بھی دو رائے ہیں اور اس پر آج گفتگو ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب بھی آ گئے ہیں لاہور اور ملاقاتیں اور میٹنگز جاری ہیں دونوں طرف سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کل ان کا پیپلز پارٹی کا بھی اور شاید نون لیگ کا بھی یہ تھا کہ یہ جو کنٹینیو کریں گے ہم اپنا مدت مکمل کرنی چاہیے اس حکومت کو. اچھا اب دوسری اس کی ایک وجہ میں بتا دوں کہ جس طرح یہ انتخابات ہوئے ہیں اور جو رزلٹ آئے ہیں ان کو خوف لگ گیا کہ اگر جنرل الیکشنز ہوئے تو دوبارہ رزلٹ یہ کہیں نہ آ جائیں, پھر تو کہیں نہ رہیں گے نا. تو اس لیے ان کی خواہش ہوگی کہ یہ تقریباً آگے لے کے جائیں اپنے اگلے سال تک. لیکن عمران خان کی خواہش ہوگی کہ یہ جلد سے جلد یہاں پر انتخابات ہوں. اچھا اس بات کی سپورٹ جو عمران خان کی جو خواہش ہے جلد انتخابات کی, اس کی سپورٹ مجھے کل ایک نظر آئی ہے اور بہت اہم سپورٹ ہے, وہ ہے آئی ایم ایف کی. انہوں نے کہہ دی, سپورٹ کا لفظ میں اس معنوں میں استعمال نہیں کر رہا, اس کو دوسری طرف نہ لے جایا جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے یہ بات کی ہے کہ جو نگران حکومت ہوگی پاکستان, ہم ان سے بھی مذاکرات کر لیں گے. یہ بات کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں تو شاید میری بات کے ویٹیج ملے کہ دیکھیں پہلے کہا جاتا تھا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ نگران حکومتوں سے بات نہیں کریں گے, وہ کہیں گے جی آج ہی ہیں کل نہیں ہے, تو ہم ان سے نہیں ڈیل کرتے, ان سے بات نہیں کرتے ریگولر. یہ جو موجودہ حکومت اس وقت ہے اتحادیوں کی, ان کے پاس ایک بہت اسٹرانگ تھا اپنی مدت مکمل کرنے کے لیے, بہت مضبوط اور اہم نقطہ تھا کہ جی ہمیں رکھیں گے, اور اگر آپ نے نگران حکومت کو بلا لیا تو آئی ایم ایف بھاگ جائے گی. تو اب آئی ایم ایف نے خود کہہ دیا, تو اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں اس کو ایک سپورٹ سمجھتا ہوں عام انتخابات کی طرف جانے کے لیے عمران خان کی. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے مقیم صاحب کہ مریم نواز بھی عام انتخابات کو سپورٹ کرتی ہیں جلد سے جلد. جب یہ حکومت موجود آئی تھی شہباز شریف کی, اس وقت بھی ان کے یہ بیانات آئے تھے, پھر انہیں شاید چپ کرا دیا گیا اپنی پارٹی کے اندر سے, تو وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو عام انتخابات کی طرف جانا ہے فوری طور پر, اس میں نہ صرف پی ٹی آئی میں ایک چیز اہم موجود ہے بلکہ نون لیگ کے اندر بھی موجود ہے. اور پیپلز پارٹی کا تو سٹیک اتنا ہے نہیں, ان کے پاس سندھ ہے, سندھ ویسے ہی رہنا ہے تھوڑا بہت کوئی فرق کے ساتھ, اور پنجاب میں ان کا ہے نہیں, کے پی کے میں بھی شاید تو اس لیے جو اصل نقصان یا فائدہ ہے وہ نون لیگ کا وہ ہے. اب آپ نے بات کی معیشت کی, دیکھیں معیشت ہی ساری چیزوں کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے. یعنی اب طاقت کا جتنا منبع ہے وہ معیشت بنتی جا رہی ہے, اور پاکستان کی معیشت اگر آپ وہ صورتحال سری لنکا والی کو عملی طور پر آن گراؤنڈ نہیں بھی کہتے تو اس کے قریب ترین ہے. اس وقت جو ڈالر کا ریٹ آپ نے بتایا, آج کے دن میں صرف آج کے دن میں 8.5 روپے اب تک ڈالر ریٹ بڑھ چکا ہے. یہ تاریخ کے ریٹس ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ جو عام آدمی کی مزریز ہیں ان کے دیکھیے, جب یہ اگر اور بڑھے, اگر یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی ہے, نون ہے, پی 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 ہے, کوئی بھی ہے, ان میں کہیں بھی ہمیں عوام کی باتیں نظر نہیں آ رہی, ان کے دکھ اور مسائل, ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی. تو اگر یہ اپنے ہی انتخابات ضمنی ہوں, عام ہوں, جنرل ہوں, سینٹ کے ہوں, ان کی طرف لگے رہے تو ایک ریئیکشن جو عوام کی طرف سے اٹھنا کوئی دیکھ سکتا ہے وہ بہت خوفناک ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس وقت اگر زمین بوس نہیں ہے تو بالکل زمین کے قریب ہے. اور کوئی بھی جو میں تو بہت اس میں طفل مکتب نہیں, جاہلانہ حد تک معیشت میں میری نالج ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھ سکتا ہوں, اور کوئی بھی اتنا بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی معیشت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہے. اور وینٹیلیٹر کے اوپر معیشت ہو تو آپ الیکشنوں میں, جنرل الیکشن میں جا رہے ہو, کبھی ضمنی انتخابات میں جا رہے ہو, اور اس کی سارے اثرات جو ہیں سیکیورٹی پر بھی آتے ہیں. ہماری سیکیورٹی کا بھی تعلق معیشت سے بہت گہرا ہے, سیکیورٹی اداروں کا بھی بہت زیادہ ہے, ان کی افرادی قوت کا, ان کی ایکوپمنٹ کا. تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بری طریقے سے لنکڈ ہے اور خوفناک اس وقت صورتحال سے دوچار ہے, اگر ہمارے سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو. جی اچھا, وہ میں بس اینڈ کر رہا ہوں, تو میں یہ صرف کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف نے ہماری عبوری حکومتوں کے ساتھ بھی ڈیل کی ہے. ایک موقع پر یہی سلسلہ بن گیا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف آپ اپوزیشن 2 بڑی پارٹیوں سے لکھوا دیں کہ they will remain as a guarantor of the agreement, تو ہم اسے سائن کر دیں گے. تو ایسا ہوا تھا, تو یہ آپشن ابھی بھی یوز ہو سکے گا. خواتین حضرات,
یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہمارے ساتھ سید سردار احمد پیرزادہ نے بڑا ہی پرمغز تجزیہ کیا صورت حال اور اس سے جڑی ہوئی دیگر موضوعات پر. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ نے اپنا وقت نکال کے ہمارا پروگرام دیکھا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.